السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں مجاہد خان۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے قومی برآمدات میں اضافے کے لیے خصوصی اقتصادی زونز کو مکمل طور پر فعال بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ شہباز شریف نے ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے اہم امور کو اس ماہ کے آخر تک مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت ملکی معیشت کی ترقی کے لیے نجی شعبے کو سہولتیں فراہم کرتی رہے گی۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان آزمائشی مال بردار ٹرین آئندہ سال مارچ میں چلائی جائے گی۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں دشمن قوتوں کی ایما پر پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے ایجنڈے پر کام کرنے والے دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور مددگاروں کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا آج 53واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ درہ خنجراب کو تجارت کی غرض سے سال بھر کے لیے فعال کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھارت سمیت تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعاون پر مبنی تعلقات کو فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کی جانب سے کشمیریوں کے خلاف گھناؤنی کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 48 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ بلاوایو میں آئے تیسرے اور آخری T20 کرکٹ میچ میں زمبابوے نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 37ویں قومی روئنگ چیمپئن شپ کل لیک ویو پارک اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے مجاہد خان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے سرحدی اضلاع میں روزگار کے پائیدار مواقع پیدا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وزارت تجارت کے تحت مختلف منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پاکستانی چاول کی ملائیشیا برآمد کو مزید بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم داتو سری انور ابراہیم کے حالیہ دورہ پاکستان کے دوران پاکستانی چاول کی ملائیشیا برآمد بڑھانے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خصوصی اقتصادی زونز کو فعال بنایا جائے گا جہاں ہوٹلز، ہسپتال، بزنس، سکولز اور دوسرے خدمات فراہم کی جائیں گی تاکہ قومی برآمدات کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے گندم، کپاس، گنا، چاول، کھانے کے تیل اور دوسری اشیاء کی پیداوار بڑھانے کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حق خود ارادیت، آزادی اور انصاف کی خاطر فلسطینیوں کے منصفانہ جدوجہد کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ وہ فلسطین کے سفیر ڈاکٹر زہیر محمد حمداللہ زید سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے بے گناہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی نسل کشی کی کارروائیوں پر پاکستان کی پرزور مذمت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اسرائیل کا عالمی سطح پر احتساب نہ ہونے پر گہری مایوسی کا اظہار کیا اور غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ دہرایا۔ وزیر اعظم نے فلسطینی سفیر کو یقین دلایا کہ پوری پاکستانی قوم بہادر فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے اہم امور کو اس ماہ کے آخر تک مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت انہوں نے ملک میں ٹیکسیشن کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی اور محصولات کی وصولی سے متعلق حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن حکومت کی معاشی اصلاحات میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے محصولات میں اضافے کے لیے اعداد و شمار پر مبنی حکمت عملی وضع کرنے پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معاشی ٹیم کی کوششوں کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ مالیاتی حجم کا بڑھنا بھی خوش آئند ہے۔
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे के लिए हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत निजी शोबे को सहूलतें फ़राहम करती रहेगी, जिसका मकसद मुल्क की मईशत को फ़रोग़ देना है। वज़ीर ख़जाना ने सबको कौमी धारे में शामिल करके मईशत में उनका किरदार यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अली शेर तख्तायोफ ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से मुलाकात की। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ अपने तारीखी, सकाफ़ती और यकसा मज़हब पर मबनी ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ दिफाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में इश्तराक का ख्वाहिशमंद है। उज़्बेक सफ़ीर ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन बढ़ाने के उज़्बेकिस्तान के अवाम और हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। इक़्तिसादी अमूर के वज़ीर आहद चीमा ने पाकिस्तान और जमहूरिया चेक के दरमियान काबिल तजदीद तवानाई, इत्तलाती टेक्नोलॉजी, हिफाज़त सेहत, कानकनी और माहौल को साफ सुथरा रखने की टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया है। वो पाकिस्तान में मुतय्यन जमहूरिया चेक के सफ़ीर लाडिस्लाव सलाइनोबेल से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि रवा माली साल के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हुजम 8 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। उन्होंने करीबी इक़्तिसादी ताउन के जरिए इसमें इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। जमहूरिया चेक के सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए अपने मुल्क के पुख्ता अज़्म और इरादे का इजहार किया। जमहूरिया चेक के सफ़ीर ने कहा कि वो मुश्तरका वज़ारती कमीशन के आइंदा इजलास के बारे में नहायत पुरुम्मीद हैं और ख्याल जाहिर किया कि इजलास दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के बामकसद फ़रोग़ में इंतहाई मददगार साबित होगा। वज़ीर तवानाई अवैस अहमद ख़ान लगारी ने कहा है कि पाकिस्तान रूस के साथ सकाफ़ती ताल्लुकात, खेलों और इंसानी वसाइल की तरक्की को फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने रूस के ज़राए अबलाग़ को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान मार्च से आज़माइशी माल बरदार ट्रेन चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हम दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई खिदमात के क़याम पर भी गौर कर रहे हैं, जिससे रवाबित और कारोबार को फ़रोग़ हासिल होगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान ब्रिक्स फ्रेमवर्क में शामिल मुल्कों के साथ बेहतर और करीबी इलाकाई ताउन से इस्तिफ़ादा कर सकता है। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर हसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल के ज़रिए जामे तरक्की पर तवज्जो दे रही है। आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिनफी इम्तियाज़ के बगैर तरक्याती मनसूबाबंदी के लिए बजट फ्राहम करना, पसमानदा इलाकों में सरमायाकारी में इजाफे और ख़वातीन और नौजवानों समेत मुराद से महरूम तबकात को तरजीह देना हुकूमत की कोशिशों में शामिल हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि उन्होंने हमेशा अमन माशरे के तमाम तबकात को साथ लेकर और उन्हें बाइख्तियार बनाकर तरक्की की राह पर चलने की हिमायत की। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना इक़्तिसादी ज़रूरत है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों की इमा पर काम करने वालों के खात्मे का अज़्म ज़ाहिर किया गया है। इस अज़्म का इजहार आज रावलपिंडी में बड़ी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत दो रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किया गया। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि BLA मजीद ब्रिगेड समेत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस में जोर दिया गया कि ये ज़रूरी है कि हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और ज़वाबित बनाए और उन पर अमल दरामद कराए। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि सियासी माली फ़वाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। कॉन्फ्रेंस में अज़्म ज़ाहिर किया गया कि पाक फ़ौज मुल्क व कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है और इसमें मज़ीद कहा गया कि मासूम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की किसी भी कोशिश और अपने मज़मूम मकासद के लिए तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स ने दारुल हुकूमत की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने और काबिल एहतराम गैर मुल्की वफूद को दौरा पाकिस्तान के दौरान महफूज माहौल फराहम करने की गरज से पाक फ़ौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगंडे पर तशवीश का इजहार किया।
ان کا کہنا تھا کہ یہ مربوط اور پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مذموم مزاحم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد پاکستان کی عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی عناصر کی مدد سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کی ایسی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی اور کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے فلسطینی عوام کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کیا اور غزہ میں جاری مظالم کی پرزور مذمت کی۔ شرکاء نے غزہ میں جاری فوجی جارحیت کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی قانونی اقدامات کی بھی حمایت کی۔ کانفرنس میں پاکستان کے خلاف دہشت گردوں، خاص طور پر فتنہ الخوارج کی جانب سے افغان سرزمین کے مسلسل استعمال کے معاملے پر بھی غور کیا گیا۔ کانفرنس میں کہا گیا کہ یہ بات دونوں اسلامی ہمسایہ ملکوں کے مفاد میں ہے کہ وہ باہمی مفاد پر مبنی روابط پر توجہ دیں اور افغان عبوری حکومت کو اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے واضح اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کانفرنس میں کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف بہادری سے ڈٹے رہنے والے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وفاقی صوبائی حکومتوں کی طرف سے شروع کی جانے والی تمام سماجی اور اقتصادی ترقیاتی کوششوں کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے درپیش کسی بھی قسم کی مشکلات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاریوں اور پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے کیڈٹس کی مشترکہ تربیت کا آغاز ہو گیا ہے۔ کیڈٹس کی ٹریننگ 5 مہینے تک جاری رہے گی، جس کے بعد نیوی اور ایئر فورس کے کیڈٹس اپنی متعلقہ اکیڈمیز میں تربیت مکمل کریں گے۔ پاکستان کے لیے مستقبل کے باصلاحیت رہنما تیار کرنا پی ایم اے کا ترائے امتیاز ہے، جس نے ملکی دفاع اور قومی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ ٹریننگ تینوں مسلح افواج میں بہتر روابط کے ذریعے ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا آج 53واں یوم شہادت منایا گیا۔ وہ 4 اپریل 1938 کو کھاریاں کے کینٹ کے قریبی گاؤں ڈنگا میں پیدا ہوئے۔ میجر محمد اکرم شہید نے 1971 کی جنگ میں ہلی کے مقام پر دشمن کے متعدد حملوں کو بہادری سے پسپا کرتے ہوئے اسے بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ انہیں بنگلہ دیش کے ضلع دیناج پور کے گاؤں بولدار میں سپرد خاک کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کو ان کے 53ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے کہا، میجر محمد اکرم شہید نے مشرقی پاکستان میں جنگ کے دوران جرأت اور بہادری کی لازوال مثال قائم کی اور مادر وطن کے لیے عظیم قربانی دی۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم شہداء اور ان کے خاندانوں کی شکر گزار رہے گی۔ سوشل میڈیا پر حد تک امیز اور اشتعال انگیز بیانات دینے پر 12 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ حکومت نے سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اب تک 12 مشتبہ افراد کی نشاندہی ہو گئی ہے اور ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ مشتبہ افراد کا تعلق کراچی، سانگھر، کوئٹہ، پشین، قلعہ عبداللہ اور سوات سے ہے۔ یہ مشتبہ افراد سوشل میڈیا پر توہین آمیز سرگرمیوں، بغاوت پر اکسانے اور ریاستی امور میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ ان لوگوں اور دوسرے مشتبہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر چودھری صالح حسین نے آج چکوال میں کٹاس راج مندر میں رہائشی بلاکس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ملک میں مذہبی سیاحت کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نہ صرف ہندوؤں بلکہ دیگر مذہبی اقلیتوں کے مقدس مقامات کی تزئین و آرائش کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کاروبار دوست پالیسیاں ناگزیر ہیں۔ آج لاہور میں چین اسٹور ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب کو صنعت و تجارت کا مرکز بنانا ان کی حکومت کا مشن ہے۔ ملاقات میں لاہور میں ایک شاپنگ فیسٹیول کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا۔
درہ خنجراب کو پاکستان، چین اور وسطی ایشیائی ممالک کے درمیان تجارت کی غرض سے سال بھر کے لیے فعال کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق درہ خنجراب اب مشینری، کپڑے، الیکٹرانکس اور اشیاء خورونوش سمیت مختلف اشیاء کی نقل و حمل میں سہولت فراہم کرتا ہے اور یہ پڑوسی ممالک کی اقتصادی ترقی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان نے وسطی ایشیائی ممالک خصوصاً تاجکستان، کرغزستان اور قازقستان کو صنعتی اور زرعی مصنوعات کی فراہمی کے لیے بھی اس راستے کا استعمال کیا ہے۔ درہ خنجراب کو سال بھر کے لیے فعال کرنے سے پاکستان، چین اور خطے کے دوسرے ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات مضبوط ہوں گے اور خطے میں تجارت کو فروغ حاصل ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے بھارت سمیت تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعاون پر مبنی تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان نے مسئلہ جموں کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب تنازعات کے حل کے لیے ہمیشہ تعمیری اور بامقصد بات چیت کی حمایت کی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے مذاکرات کے ذریعے تنازعات کے حل اور اختلافات دور کرنے کے لیے سیاسی عزم کا فقدان دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے اور خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی ہمسایہ ملک کو دیرینہ تنازعات کے حل اور امن و مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ ترجمان کی طرف سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیری عوام کی جائیدادیں ضبط کرنے کے سلسلے پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی یہ کارروائیاں کشمیریوں کی زمینیں اور جائیدادیں ضبط کرنے کی جاری مہم کا حصہ ہیں، جس کا مقصد کشمیری عوام کو ہراساں کرنا، ان پر دباؤ ڈالنا اور اپنے سیاسی نظریات کے لیے آواز بلند کرنے پر انہیں سزا دینا ہے۔ انہوں نے بھارتی حکام پر زور دیا کہ وہ جائیدادیں ضبط کرنے کی جاری مہم ختم کریں اور قابض طاقت کے طور پر اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کریں۔ شام کی حالیہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ موجودہ صورتحال سے خطے میں مزید عدم استحکام پیدا ہوگا اور دہشت گرد گروہوں کی جڑیں مزید مضبوط ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی استحکام کے لیے شام میں امن و سلامتی کو فروغ دینا ناگزیر ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے مودی حکومت کی طرف سے بے گناہ لوگوں کے خلاف مسلسل کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں ان کارروائیوں کو کشمیریوں کو دبانے، اختلاف رائے کو کچلنے اور لوگوں کے بنیادی حقوق کو مجروح کرنے کی بھاری حکمت عملی کا حصہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کے ان اقدامات کا مقصد کشمیری عوام میں خوف و ہراس اور عدم تحفظ کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے جھوٹے الزامات کے تحت گرفتاریوں میں اضافے کے رجحان پر مقبوضہ وادی میں سیاسی اور سماجی کارکنوں اور نوجوانوں کو نشانہ بنائے جانے کے واقعات کو اجاگر کیا۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 48 فلسطینی شہید اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ کی جنگ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ لندن میں قائم انسانی حقوق کے گروپ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ واقعات کے کئی ماہ کے تجزیے اور اسرائیلی حکام کے بیانات کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عالمی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر پر زور دیا ہے کہ وہ مبینہ نسل کشی کی تحقیقات کرائیں۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آج بلاوایو میں تیسرے اور آخری T20 میچ میں زمبابوے نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 132 رنز بنائے۔ جواب میں زمبابوے نے ہدف 19.5 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پاکستان نے سیریز 2-1 سے جیت لی۔ انڈر 19 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل کل دبئی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 10 بجے ہوگا۔ دوسرا سیمی فائنل شارجہ میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان ہوگا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے مہینے کے بہترین کھلاڑیوں کے لیے نامزدگیوں کا اعلان کیا ہے۔ ICC مینس پلیئر آف دا منتھ نومبر 2024 کے لیے 3 بالرز کو نامزد کیا گیا ہے۔ ان بالرز میں پاکستان کے حارث رؤف، جنوبی افریقہ کے مارکو جینسن اور بھارت کے جسپریت بمراہ شامل ہیں۔
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया और नई इमारत के तमाम चारों फ्लोर्स का मुआयना किया। उन्होंने अपग्रेड मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया और छतों पर तामीराती काम की तकमील का मुशाहिदा किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने आला मेयार के साथ काम की रफ्तार यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने नई इमारत में इनक्लोजर्स तामीर करने की हिदायत की और कहा कि शायकीन क्रिकेट की सहूलत के लिए स्टेडियम के करीब पार्किंग एरिया बनाया जाए। उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं और पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्की शायकीन क्रिकेट पहले की निस्बत ज़्यादा सहूलियत के साथ मैच देख सकेंगे। कश्तीरानी की 37वीं कौमी चैंपियनशिप 2024 लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद में कल शुरू हो रही है। चैंपियनशिप में मर्द और ख्वातीन की टीमें शरीक हैं और इसके 14 मुकाबले होंगे। इन मुकाबलों में न सिर्फ खिलाड़ियों की अमली महारत की आजमाइश होगी बल्कि उनकी हाजिर दिमागी और पुख्ता अज़म और इरादे का इजहार भी होगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने खेलों की कौमी इकाइयों के नज़्म नस्क में बेहतरी के लिए जामे इस्लाहाती पैकेज की मंजूरी दी है। आलमी ओलंपिक कमेटी के मंशूर के मुताबिक इस्लाहात से पाकिस्तान में खेलों के इंतजामी उमूर में शफाफियत, एहतसाब और बेहतरी के नए दौर का आगाज होगा। ये फैसला पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के 31वें बोर्ड इजलास में किया गया, जिसकी सदारत PSB के सदर बैनुल-सूबाई राबते के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने की। अहम इक़दामात में खेलों में ज़ाब्ता अखलाक और नज़्म नस्क मुतारिफ कराना है, जिससे बदउनवानी, डोपिंग और अकरबा परवरी की रोकथाम का तरीक़ाकार बनाने में मदद मिलेगी और कौमी कवानीन और आलमी मेयारात दोनों की पासदारी को यकीनी बनाया जा सकेगा। खेलों की कौमी इकाइयों में इंतखाबात की निगरानी के लिए एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन की मंजूरी भी दी गई। ये तो थी खेलों की खबरें और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। गंदम की दरामदात में रवा माली साल के पहले 4 माह में 100% कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान इदारे शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक मुल्की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए इस अरसे में गंदम दरामद नहीं की गई, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इस अरसे में 5,56,903 मीट्रिक टन से ज़ायद गंदम की दरामद के लिए 16,66,53,000 खर्च किए गए। उधर दालों की दरामद में भी 7.27% कमी रिकॉर्ड की गई। 4,30,170 मीट्रिक टन दालों के लिए 28,78,37,000 खर्च किए गए, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इस अरसे में 32,11,40,000 मालियत की 5,16,666 मीट्रिक टन दालें दरामद की गईं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 3,134 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,08,238 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 1,647 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 1,749 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज बैंक ऑफ पंजाब कंपनी के सबसे ज़्यादा 163 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 473 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 307 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 129 में कमी, जबकि 37 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज़्यादा 481 रुपये 8 पैसे का इजाफा, जबकि हाफिज लिमिटेड के हिस्सेस की कीमतों में 24 रुपये 27 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 277 रुपये 80 पैसे और 278 रुपये 30 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 353 रुपये 13 पैसे और 353 रुपये 76 पैसे, यूरो 292 रुपये 37 पैसे और 292 रुपये 89 पैसे, सऊदी रियाल 73 रुपये 93 पैसे और 74 रुपये 7 पैसे, UAE दिरहम 75 रुपये 64 पैसे और 75 रुपये 77 पैसे, जापानी येन 1 रुपया 85 पैसे और 1 रुपया 85 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,42,888 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,58,519 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 91,345 मीट्रिक टन बरामदी और 67,174 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें।
ممتاز پاکستانی کلاسیکی گلوکار استاد حسین بخش گلو کی پہلی برسی آج منائی گئی۔ وہ کلاسیکی موسیقی کے معروف پٹیالہ گھرانے کے مشہور گلوکار استاد نتھو خان کے صاحبزادے تھے۔ ان کا گائیکی کا کیریئر 5 دہائیوں سے زائد پر محیط ہے۔ استاد حسین بخش گلو نے دنیا بھر میں گایا اور متعدد البم جاری کیے۔ ان کی کلاسیکی موسیقی اور گلوکاری کے اندرون اور بیرون ملک بھرپور پذیرائی ملی اور نئے گلوکاروں نے ہمیشہ ان سے رہنمائی حاصل کی۔ استاد حسین بخش گلو ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی اپنی آواز کا جادو جگا چکے ہیں۔ فلم لو گرو کا پہلا شیڈیول گزشتہ ماہ لندن میں مکمل ہو گیا، جہاں ماہرہ خان اور ہمایوں سعید نے متعدد اہم مناظر فلمائے۔ لندن میں ایک تقریب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اداکارہ ماہرہ خان نے اس خبر کی تصدیق کرنے پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بھرپور حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ماہرہ خان نے کہا کہ انہوں نے اس منصوبے کو بھرپور طریقے سے فلمایا ہے۔ فلم آئندہ سال عید الاضحیٰ پر ریلیز ہوگی۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کے لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ چین نے اپنے شمالی صوبے شانشی میں قائم تھائیان سیٹلائٹ لانچنگ سینٹر سے مصنوعی سیاروں کا ایک نیا گروپ خلا میں بھیجا ہے۔ مصنوعی سیاروں کا یہ گروپ لانگ مارچ 6 کیریئر راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا۔ یورپی خلائی تحقیقاتی ادارے نے مصنوعی سورج گرہن کے لیے 2 سیٹلائٹس خلا میں روانہ کیے ہیں۔ پروبا 3 کے نام سے بھجوایا گیا یہ مشن سورج کے اوپر والے حصے کو کورونا کا مشاہدہ کرے گا۔ مشن کے سربراہ زوخوف سورج کو 6 ماہ کے لیے مصنوعی گرہن لگائیں گے۔ سائنسدان اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کورونا کس طرح حرکت کرتا اور کتنے وقت میں تبدیل ہوتا ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ اس وقت موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد، جبکہ شمالی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں صبح کے اوقات میں ہلکی دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے کم درجہ حرارت لیہ میں -10 ڈگری سینٹی گریڈ، اسکردو -7، استور -5 اور گلگت میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ دیگر اہم شہروں کی کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 2، لاہور 10، کراچی 16، پشاور 4، کوئٹہ -1، مظفر آباد 6، سری نگر -2، جموں 8، پلوامہ 2، اننت ناگ 3 اور شوپیاں میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے قومی برآمدات میں اضافے کے لیے خصوصی اقتصادی زونز کو مکمل طور پر فعال بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ شہباز شریف نے FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے اہم امور کو اس ماہ کے آخر تک مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت ملکی معیشت کی ترقی کے لیے نجی شعبے کو سہولتیں فراہم کرتی رہے گی۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان آزمائشی مال بردار ٹرین آئندہ سال مارچ میں چلائی جائے گی۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں دشمن قوتوں کی ایما پر پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے ایجنڈے پر کام کرنے والے دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور مددگاروں کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ درہ خنجراب کو تجارت کی غرض سے سال بھر کے لیے فعال کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھارت سمیت تمام ہمسائے ملکوں کے ساتھ تعاون پر مبنی تعلقات کو فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کی جانب سے کشمیریوں کے خلاف گھناؤنی کارروائیوں میں شدید مذمت کی ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 48 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو شاہ رخ عثمانی،
مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، نیوز پروڈیوسر مشرف رباب، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجاہد خان، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد